دیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدری چینل کے ناظرین، پروگرام دارالفتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ۔ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں مفتی محمد سعید اتاری صاحب تشریف فرما ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج گرامی؟ الحمدللہ، اللہ کل ماشاءاللہ۔ اس وقت الحمدللہ لاکھوں لاکھ مسلمان جہاں حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے اور اس فریضے کی ادائیگی کے لیے وہ حرم مکہ میں، حرم کعبہ میں پہنچ چکے ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں حرم مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک روزے پر حاضری کے لیے، آپ کے مزار پر انوار پر حاضری کے لیے وہاں حاضر ہو چکے ہیں۔ اللہ پاک سب کو حج مبرور کی سعادتیں عطا فرمائے، اور شریعت اور سنت کے مطابق ان کو سب کو ہی حج کا یہ فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی سعید صاحب، ہماری سروس حج و عمرہ کے حوالے سے وہ باقاعدہ، بلکہ حج کے حوالے سے زیادہ اس میں جو سوالات آ بھی رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ہمارے دارالفتاء سنت کے مفتیان کرام جوابات دے رہے ہیں، آپ بھی بہت فعال ہیں اس سروس میں۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں، ایک حاجی جب حج کے لیے اتنی دیگر اعتبار سے تیاریاں کرتے ہیں تو حج کے فریضے کے لیے ان کو کتنا یعنی سنجیدگی سے وہ بھی تیاری کرنی چاہیے، اور پھر اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور کس طرح کی بعض اوقات غلطیاں ہو رہی ہیں، پھر لوگ پوچھتے نہیں کہ غلطی ہو بھی گئی تو اب اس کا ازالہ، بعض ایسی چیزیں کہ وہیں ممکن ہے وہیں رہتے ہوئے، تو ان دونوں باتوں میں آپ کیا فرمائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن جو بھی حج پہ جا رہے ہیں یا جا چکے ہیں، کہیں جا چکے ہیں، تو حج پہ جانے سے پہلے حج کی تربیت ضروری ہے، ٹھیک، انتہائی، اور حج کی جو کتابیں ہیں ان کا مطالعہ ہونا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ جو سوالات آ رہے ہیں نا، ان سوالات سے اندازہ ہوتا ہے کہ بیچاروں کو کچھ نہیں معلوم، وہ یا تو انہوں نے تربیت نہیں لی یا کتاب کا مطالعہ نہیں کیا۔ تو بہتر یہی ہے کہ ہر ایک کے پاس جو حاجی جو پڑھ سکتے ہوں، رفیق الحرمین کتاب ہے، اس کو ساتھ رکھیں، جو ہیں صاحب علم ہیں تو اپنے ساتھ بہار شریعت بھی ساتھ رکھیں، یا ان کتب کا مطالعہ کریں۔ اس طرح اگر یہ کتب کا مطالعہ کر کے تربیت لے کر جائیں گے تو انشاءاللہ ان کا حج کا جو فریضہ ہے وہ اچھے طریقے سے ادا ہوگا۔ تو عمومی طور پہ جو غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو تربیت حاصل کر کے نہیں جا رہے، یا جن کو مسائل کا علم نہیں ہے۔ چلو ایک اچھی بات ہے، وہ پوچھتے ہیں، علماء سے رابطے میں ہیں، یا ان کے گروپ میں کوئی عالم صاحب ہوتے ہیں، ان سے رہنمائی لیتے رہتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہر قدم پہ رہنمائی لینی چاہیے، اور عمومی طور پر جو وہاں پر غلطیاں وغیرہ احرام کے حوالے سے، احرام کی پابندیوں کے حوالے سے، کہ حالت احرام میں کن کن چیزوں سے بچنا چاہیے، اس میں غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ بعد میں ان چیزوں کا علم ہو رہا ہوتا ہے، احرام کہاں سے باندھنا ہے، کس جگہ سے باندھنا ہے، نیت کہاں سے کرنی ہے، کس طریقے سے کرنی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا علم جو ہے یہ ضروری ہے، کیونکہ جس پر حج فرض ہو چکا، اب اس پر حج کے مسائل سیکھنا بھی فرض ہے۔ ٹھیک، تو اب حج کے مسائل نہیں سیکھے گا تو فرض نہ سیکھنے کی وجہ سے گناہ گار بھی ہوگا، تو لہذا یہ سیکھنا ضروری ہے۔ اس کے کئی ذرائع ہیں، کتابوں کا مطالعہ کریں، علماء اہل سنت سے رابطے میں رہیں، اور قدم قدم پر جو ہے رہنمائی حاصل کرتے رہیں۔
کس طرح کی عام طور پہ کوئی ایسی غلطی واقع یعنی احرام میں یا طواف میں، چلیں ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ایک طواف میں متوقع طور پر کیا غلطیاں ہو سکتی ہیں یا کیا غلطیاں لوگ کر لیتے ہیں کہ جن کی وجہ سے طواف ناقص رہ جائے یا طواف ان کا مکمل نہ ہو؟ جاتے ہی حاجی جب جاتا ہے تو وہ ظاہر ہے عمرے کا طواف کرتا ہے، اس وقت جو جا رہے حج تمتع کرنے والے، تو یہ طواف شروع کیا تو اس میں بنیادی کن چیزوں کا انہیں خیال رکھنا ہے اور کن چیزوں سے بچنا ہے؟ دیکھیں، طواف شروع کرنے سے پہلے جو ہے وہ جو طریقہ کار ہے، نیت یہ ضروری ہے، آدمی نیت کرے عمومی طور پہ، کیونکہ رش ہوتا ہے۔ اب جب طواف جب شروع کرتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کعبے کی طرف نہ اپنا سینہ کرنا ہے نہ پیٹھ کرنی ہے۔ ٹھیک، تو جیسے اپنی لیفٹ سائڈ کعبے کی طرف ہو کے اس طرح طواف کا یعنی چکر طواف جب شروع ہو گیا تو شروع ہو گیا، تو رش کی وجہ سے بعض اوقات یا ایسا ہوتا ہے جب استلام کرنے لگتے ہیں، یہ تکبیر طواف کہتے ہیں، تو وہ مزید کچھ حصہ اس طرح کرتے کرتے، یعنی سینہ جو ہوتا ہے ان کے خانہ کعبے کی طرف ہی ہوتا ہے، اس طرح چند قدم ان کا ایسے ہی ہو جاتا ہے، حالانکہ جتنا حصہ انہوں نے کعبے کی طرف سینہ کیے ہوئے کیا تو اتنے حصے کا اعادہ ضروری ہے، ورنہ جو ہے طواف ناقص ہو جائے گا۔ تو لہذا ان چیزوں کا لحاظ ضروری ہے کہ ہم جب طواف کر رہے ہوں، جو حاجی صاحب وہاں گئے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، نفلی طواف کر رہے ہیں، تو ان چیزوں کا لحاظ ضروری ہے کہ ان کا سینہ جو ہے وہ کعبے کی طرف نہ ہو، نہ پیٹھ کعبے کی طرف ہو۔ رش کے موقع پر اگر ہو جائے بالفرض، تو دوبارہ چند قدم پیچھے آ کے جتنا حصہ اس طرح کور کیا تھا دوبارہ اسی طرح ہی منہ پھیر کر جو ہے وہ طواف وہ کریں۔ اچھا، اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ طواف کرتے کرتے ہی جگہ دیکھی کہ کعبے کے پاس بالکل جگہ خالی نظر آ گئی، یا دیوار کعبہ کے پاس کسی اور مقام پہ، حجر اسود میں تو عام طور پہ رش لگا ہوتا ہے، اچھا باب کعبہ پہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف جب جاتے ہیں تو کوئی دیوار ایسی کہ آدمی کو فوراً کہ وہ لپٹ جائے کعبے سے، تو اب یہ طواف ابھی چل رہا ہے جو اس کا ایک، یہ عمرے کا طواف ہو یا نفلی طواف، آپ اس صورت میں کیا کریں؟ دیکھیں، اس صورت میں بہتر تو یہی کہ اس طرح نہ کیا جائے، اور خاص کر اگر حالات احرام میں ہیں پھر تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ عمومی طور پہ ان پر غلاف کعبہ یا دیوار پر خوشبو وغیرہ لگی ہوئی ہوتی ہے بہت، تو اگر خوشبو لگی ہوئی ہے وہ چھوٹ پر آپ کے جسم پر ہاتھ پہ لگ گئی تو اس صورت میں کفارہ بھی لازم ہو سکتا ہے۔ تو لہذا جو حالات احرام میں ہیں تو وہ تو اس چیز سے بالکل ہی احتیاط کریں۔ باقی جو نفلی طواف کر رہے ہیں تو اس طرح وہ غلاف کو پکڑ سکتے ہیں، خانہ کعبہ کی دیوار کو چھو سکتے ہیں، لیکن احتیاط وہی کریں کہ سینہ اگر کعبے کی طرف ہے تو سینہ کرتے ہوئے آپ طواف شروع نہ کریں، بلکہ آپ نے اگر چھو لیا تو دوبارہ ایسے ہو کر اپنے طواف کو جو ہے وہ کنٹینیو کریں۔ ٹھیک، یعنی سینہ کعبے کی طرف کیے ہوئے چند قدم ایسے چلنا نہیں چاہیے، چلنا نہیں چاہیے۔ اچھا، استلام پہ آئے تو استلام پہ بھی یہ اس طرح کی کیفیت، کیونکہ ہر چکر میں استلام ہے، جی، ہر چکر میں استلام، دیکھیں طواف کے چکر جو ہوتے ہیں وہ 7 ہوتے ہیں، استلام جو ہوتے ہیں وہ 8 ہوتے ہیں۔ استلام 8 ہوتے ہیں؟ ہاں جی، جب 7واں چکر جب مکمل ہوتا ہے تو آخر میں تو 8واں استلام ہوتا ہے۔ ٹھیک، ایک تو طواف شروع کرتے وقت پہلے چکر شروع کرتے وقت استلام ہوگا، تو اسی طرح جب 7واں چکر شروع کریں گے اس پر استلام ہوگا، جب 7واں چکر مکمل ہو جائے گا تو مکمل ہونے کے بعد 8واں استلام ہوگا، تو اس طرح یہ طواف کے 7 چکر ہو جائیں گے اور استلام جو ہے وہ 8 ہو جائیں گے۔ اور اس میں بھی لوگ اصل میں یہ سمجھ نہیں ہوتے، ایک تو یہ کہ تکبیر طواف اور استلام میں فرق ہے۔ اچھا، لوگ جو ہے وہ تکبیر طواف کو ہی استلام سمجھ رہے ہوتے ہیں، یا استلام کو ہی تکبیر طواف سمجھ ہوتے ہیں۔ کیا فرق ان دونوں میں؟ دیکھیں، اس میں فرق یہ ہے کہ جیسا کہ تکبیر طواف کے لیے یہ ہے کہ بھائی اس کی طرف ہاتھ کر کے آپ نے بسم اللہ والحمدللہ اللہ یہ الفاظ کہنے ہیں، یہ تکبیر طواف، پھر ہاتھ نیچے کر کے پھر استلام کے لیے دوبارہ ہاتھ اٹھائیں۔ اچھا، یہ الگ الگ دونوں، الگ الگ، تکبیر طواف الگ ہے، استلام جیسے تکبیر طواف کے لیے تو ہاتھ کانوں تک اٹھانے ہیں، استلام کے لیے تو بندہ حجر اسود کے سیدھ میں اٹھائے گا۔ اب ہر ایک کے سیدھ کا فرق الگ ہوگا، کسی کے قد کے اعتبار سے یہاں تک ہوگا، کسی کے قد کے اعتبار سے یہاں تک ہوگا کہ حجر اسود کے سیدھ میں اس کے ہاتھ آ جائیں۔ اگر وہ اس کو چوم نہیں سکتا، چھو نہیں سکتا، تو دور سے ہی اس طرح استلام کر کے اس کو وہ چومے گا، اس کو اصل میں استلام کہتے ہیں۔ عمومی طور پہ لوگ
ایک میں ہی کر رہے ہوتے ہیں. تکبیر طواف کیا وہیں سے ایسے کر لیا تو عمومی طور پہ ایسے ہو. حالانکہ دونوں الگ الگ چیزیں، دونوں الگ الگ ہیں. تکبیر طواف الگ ہے اور استلام الگ ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور چیز ہے، طواف کے لیے طہارت، وضو وغیرہ، یہ اس کا کیا درجہ ہے؟ دیکھیں یہ تو شرط ہے، ضروری ہے. اچھا. اور بغیر وضو اگر کسی نے طواف کیا تو یہ جائز نہیں ہے. تو اس پر لازم ہوگا کہ وہ دوبارہ وضو کر کے اس کا اعادہ کرے. اگر یعنی وہ یہ ایک بنیادی چیز ہے طواف کے حوالے سے، کہ جس طرح نماز سے پہلے ہم طہارت ہیں، ہم جو ہے وہ اگر کوئی بے غسل ہے تو غسل کر لیا ہے، اور اگر وضو نہیں ہے تو اس نے وضو کر لیا. تو طواف میں بھی یہ ضروری؟ طواف میں ضروری ہے کہ وہ طہارت ہو. اگر بغیر طہارت کیا تو اس پر کفارہ لازم ہوگا. وضو کر کے اس کا اعادہ کر لیا، جو کفارہ اس پر لازم ہوا تھا وہ ساقط ہو جائے گا. بعض اوقات دوران طواف جو ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے. جی یہ اکثر پیش آتا ہے، یعنی لوگ اس صورت میں فوراً ہی نکل جانا چاہیے اچھا اور وضو کے لیے چلے جانا چاہیے، کیونکہ اب وہ طواف کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے. کیونکہ اب جب وہ اس کا وضو ٹوٹ گیا تو چلا جائے اپنی فراغت جو کر کے، اور جو ہے وہ وضو کر کے دوبارہ وہ آئے جس جگہ سے اس نے چھوڑا ہے، چاہے تو یا اس چکر کا دوبارہ طواف کر کے وہیں سے اس کو کنٹینیو کر سکتا ہے. کئی ناظرین ہمارے سن رہے ہوں گے، بلکہ کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جو ابھی تک اس جن کو یہ سعادت ابھی نہیں ملی کہ وہ حرم کعبہ پہنچیں یا حج عمرہ وہ کریں، تو بعض اوقات ان کے لیے یہ باتیں کچھ اجنبی سی بھی محسوس ہوتی ہیں، لیکن یہ الحمدللہ ہر عاشق کے لیے ایک لطف والی بات بھی ہے. احکام سیکھنا بھی چاہیے، اور جو جا رہے ہیں ان کے لیے تو بیسک یہ احکامات ہیں، ورنہ ان کے جگہ جگہ یعنی کچھ ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ کفارے یہ دم وغیرہ لازم آ جاتے ہیں. کفارہ دم یعنی دم سے مراد یہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر جہاں بھی حاجی کے لیے یہ کہا جائے کہ دم لازم ہو چکا ہے، اس پر دم لازم ہو چکا ہے، تو پھر اس کے لیے حکم یہی ہوتا ہے کہ دم سے مراد کہ وہ ایک بکرا یا بکری، دمبا بھیڑ، یعنی جو بھی قربانی کی شرائط بنی ہیں، تو یہ سب وہ اسے حدود حرم میں ہی اسے ذبح کر کے اور اس کا گوشت یہ فقراء کو تقسیم کرنا ہے. یعنی ایک مشکل معاملہ ہوتا ہے، اور ظاہر اس میں رقم بھی اچھی خاصی خرچ ہو جاتی ہے، تو اس لیے پہلے ہی آدمی ان غلطیوں سے بچ جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے. بہرحال بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف، اور کچھ ویڈیو سوالات بھی ہیں ان کو شامل کرتے ہیں. میرا سوال ہے، اگر کسی شخص نے قسم کھائی پھر اسے توڑ دیا، اس کا شرعی حکم کیا ہوگا؟ جی، قسم کھائی ہے اور پھر قسم کو توڑ دیا. قسم توڑنے کا کفارہ جو ہے وہ یہ ہے، ایک تو یہ کہ بلا عذر اس نے قسم توڑی تو یہ تو جائز نہیں ہے بلا اجازت شرعی. تو اب قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے، یا ان کو کپڑے پہنائے، یا 10 فطری کی رقم 10 مسکینوں کو دے دے. اگر یہ نہیں کر سکتا تو لگاتار 3 روزے رکھے. ٹھیک ہے. تو اس قرآن میں تو یہ بیان ہوا کہ غلام آزاد کرے، اب غلام کا وہ دور نہیں ہے. تو اب یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یعنی جن کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں وہ یہاں وہ بھی مراد ہے، تو ان کو کھانا کھلائیں یا ان کو کپڑے پہنائیں. اگر رقم دینی ہے تو 10 فطری کی رقم ایک ایک کر کے 10 مسکینوں کو دے دی. اگر اس کی استطاعت نہیں ہے کسی کے پاس تو پھر وہ لگاتار 3 روزے رکھے. ٹھیک ہے. اب قسم کی ان کو کوئی ڈیٹیل بھی دینی ہو، قسم کھائی کیا تھی، کون سے الفاظ تھے، کن کلمات؟ بعض قسم ایسی تھی جس کو توڑنا ہی ضروری ہے بالفرض. ٹھیک. اب مثال کے طور اس نے ایسی قسم کھائی کہ میں اپنے ماں باپ سے بات نہیں کروں گا. اچھا، یہ قطع تعلقی کی تو قطع تعلقی تو اس کو توڑنا ہی لازم ہے، کیونکہ اس کو پورا کرے گا تو گناہ گار ہوگا. تو تعلقی پھر کیا پہلے کفارہ دیں، کیا کرنا ہوگا؟ کفارہ تو قسم توڑنے کے بعد ہوگا. اچھا کفارہ کا، اچھا لوگ اس میں بھی ڈر رہے ہوتے ہیں بعض، جس کو بتاتے ہیں کہ قسم آپ توڑ دیں، یہ قسم آپ نے ٹھیک نہیں کھائی. یعنی اس کے بھی ناظرین کرام پورے احکامات ہیں کہ وہ کب قسم آپ کا کھانا جائز تھا اور کب گناہ کے زمرے میں قسم آئی تھی. بعض قسمیں پوری کرنا ضروری ہوتا ہے، بالکل اس کی ترغیبات قرآن میں بھی ہیں، حدیث میں بھی ہیں، لیکن اس کی بھی ترغیبات ہمیں اگر ہم بیان کریں تو وہ قرآن پاک کے شان نزول ہیں کچھ آیات کے، اسی طرح حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب آدمی قسم کھائے اور اس کے برخلاف کرنے میں بہتری ہو تو پھر اس کے لیے احکامات یہ بیان فرمائے. تو اب کہتے ہیں قسم توڑ دو، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، پہلے کفارہ دے کے، یعنی ڈرتے ہیں تو پہلے کفارہ دیا پھر قسم توڑتے ہیں. تو اب انہوں کیا یہ ہو گیا؟
انہیں پھر توڑنے کے بعد پھر کفارہ دینا ہوگا. یعنی پہلا کفارہ نفلی گویا کہ ہو گیا. اصل یہ ہے کہ قسم توڑنے کے بعد کفارہ ہوتا، اس سے پہلے نہیں. اس سے پہلے کفارہ نہیں ہوتا. امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کا ایک پورا خوبصورت ایک رسالہ ہے قسم کے بارے میں، جو احکامات ہیں سوال جواب کی صورت میں، اور بہت سا علمی وہ حاصل ہوگا، اور بہت سے ایسے کچھ جزیات اور کچھ ایسے بالکل الگ تھلگ مسائل بھی ہیں کہ جن کو پڑھ کر آپ کو مزید علم دین کا ایک شوق بھی اور لطف بھی آئے گا. اس طرح کے بھی احکامات ہیں، تو وہ آپ اس رسالے کے اندر ملاحظہ کریں گے تو یہ ضرور حاصل کیجیے اور اس کا مطالعہ بھی کیجیے. مزید سوال. یہ ارشاد فرمائیے کہ طواف الزیارہ کے بعد صحیح وغیرہ کی جاتی ہے، تو اگر کہا جاتا ہے کہ جس نے پہلے صحیح کر لی احرام باندھنے کے بعد تو اس کو اب صحیح کی حاجت نہیں ہے، تو یہ جو پہلے صحیح کی جاتی ہے تو یہ نفلی طواف کے بعد بھی صحیح کی جا سکتی ہے؟ اور دوسرا یہ ارشاد فرمائے کہ اگر نفلی طواف کوئی نہ کرے صرف صحیح کر لے پھر اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ اس والے سے رہنمائی فرمائیں. جی، طواف الزیارہ کے بعد صحیح. جی دیکھیں، حج کی صحیح یہ تو واجب ہے، اور عمومی طور پہ حج کی جو صحیح کی جاتی ہے یہ طواف الزیارہ کے بعد کی جاتی ہے. اب کسی نے حج کا احرام باندھنے کے بعد، دیکھیں حاجی 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ حاجی ہوتے ہیں جو صرف حج کا احرام باندھتے ہیں، انہیں حج افراد یعنی مفرد کہتے ہیں. ایک وہ حاجی ہوتے ہیں جو حج اور عمرے کا ایک ساتھ احرام باندھتے ہیں، اس کو حج قران کہتے ہیں، ایسے حاجی کو قارن کہتے ہیں. اور وہ حاجی جو پہلے عمرے کا احرام باندھتے ہیں اور عمرہ ادا کرنے کے بعد حج کے دنوں میں حج کا احرام باندھتے ہیں، یہ حج تمتع کہلاتا ہے، اور ایسے حاجی کو متمتع کہتے ہیں. عمومی طور پہ پاک و ہند میں جانے والے جو زیادہ تر حج کرتے ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں. اب جو حج تمتع جس نے کیا تو وہ عمرہ کرنے کے بعد تو احرام کو کھول دیتا ہے، تو جب حج کے دنوں میں حج کا احرام باندھے گا تو اگر وہ چاہتا ہے کہ میں حج کی صحیح پہلے ہی کر لوں تو اسے ایک نفلی طواف کرنا ہوگا. صحیح. ایک نفلی طواف کرنے کے بعد وہ حج کی صحیح کر لے، وہ صحیح کر لے. تو جب اس نے صحیح کر لی تو پھر اب طواف الزیارہ کے بعد اسے صحیح کرنے کی حاجت نہیں ہوگی. یہ نفلی طواف کب شروع کریں؟ مطلب حج کا احرام باندھنے کے بعد. یعنی حج کا احرام باندھنے سے پہلے نہیں، حج یعنی کی عام صحیح کپڑوں میں یا اس طرح؟ حج کی صحیح حج کا احرام باندھنے کے بعد ہی ہوگی. اچھا. اب وہ طواف الزیارہ کے بعد کرتا ہے تو طواف الزیارہ کے عمومی طور پہ ظاہر احرام کھل جاتا ہے. صحیح. اب کسی نے قربانی وغیرہ کر لی، احرام کھول دیا، اس کے بعد طواف الزیارہ کیا ہے تو وہ تو عام کپڑوں میں ہی وہ ہوتی ہے. اچھا، پھر صحیح بھی عام کپڑوں میں؟ صحیح بھی عام کپڑوں میں ہوگی. لیکن اگر کسی نے، جیسے انہوں نے سوال کیا، کوئی پہلے کرنا چاہتا ہے تو نفلی طواف کے بعد، تو پہلی بات تو یہ کہ حج کا احرام باندھنے سے پہلے حج کی صحیح ہو ہی نہیں سکتی. حج کی صحیح حج کا احرام باندھنے کے بعد ہوگی. اب وہ طواف الزیارہ سے پہلے کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو نفلی طواف کرنا پڑے گا. اس کے بعد پھر حج وہ صحیح کر لے نفلی طواف کے بعد. تو جب وہ صحیح کر لے گا تو پھر اسے طواف الزیارہ کے بعد صحیح کی حاجت نہیں. اسی طرح وہ جو حج افراد کرتے ہیں، حج قران کرتے ہیں، تو ان کے لیے جو ہے نا طواف قدوم یہ سنت موقدہ ہے. جو میقات کے باہر سے آتے ہیں لوگ، ان کے لیے جو حج افراد اور قران کر رہے ہوں طواف قدوم. حج افراد وہ جو صرف حج کا احرام باندھتا ہے، وہ تو حج کا احرام باندھ کے جو طواف کرے گا وہ طواف قدوم کہلائے گا. اس کے بعد طواف قدوم کے بعد وہ صحیح کر لے تو حج کی صحیح ہو جائے گی. اسی طرح جو حج قران کرتے ہیں وہ پہلے عمرہ کرتے ہیں. عمرہ کرنے کے بعد چونکہ وہ حلق و تقصیر وغیرہ نہیں کرتے ہیں، ان کا احرام برقرار رہتا ہے، اسی احرام میں وہ حج کر رہے ہوتے ہیں. تو عمرہ کرنے کے بعد یعنی عمرے کا طواف صحیح کرنے کے بعد پھر یہ طواف کریں گے، یہ طواف قدوم کہلائے گا. اس کے بعد بھی اگر وہ الگ سے پھر صحیح کر لیں تو انہیں پھر حج کی صحیح نہیں کرنی ہوگی. اور حج تمتع والے کا بتا دیا کہ اگر وہ کرنا چاہتا ہے تو اسے حج کا احرام باندھنے کے بعد ایک نفلی طواف کرنا ہوگا. انہوں نے پوچھا صرف صحیح کر لے، تو ایسا نہیں ہو سکتا. طواف ضروری ہے، یعنی صحیح سے پہلے آپ کو طواف کرنا اور طواف سے پہلے باقاعدہ حج کا احرام اور حج کا احرام باندھنا بھی یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ عام پاکستان سے یا دیگر ممالک سے جو جانے والے ہیں تو وہ تقریباً حج تمتع کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے آپ کیا کہیں گے کہ جب یہ 7 کو شام کو عام طور پہ قافلے روانہ ہو جاتے ہیں، جی تو یہ اس وقت ہی یعنی یہ سیدھا آ جائیں اور یہ طواف کریں اور احرام کی نیت کہاں سے کریں؟ حج کی احرام کی نیت کہاں سے کریں؟ دیکھیں، احرام کی نیت افضل یہ ہے کہ مکے سے کریں.
ٹھیک مکے سے احرام کی نیت کر کے یعنی حج کی نیت کر کے پھر آپ مینا آئیں. صحیح. یہ ایک مسنون طریقہ ہے. اچھا ایک تعداد لاکھوں لاکھ عزیزیہ میں رہ رہے ہوتے ہیں، یعنی اس طرح ان بلڈنگ میں جو مینا کے قریب کوئی بلڈنگ ہوتی ہے تو وہ وہیں سے سیدھا مینا کی طرف قافلے جا رہے ہوتے ہیں، تو کیا کہیں گے؟ کیونکہ یہ عمومی طور پہ یہ جو ہوٹل ہیں یہ حدود حرم میں. ٹھیک. حج کا احرام جو مکی ہے، جو مکے میں رہ رہا ہے، تو حج کا احرام مکے سے ہی باندھنا لازم ہے. صحیح. یعنی مکے سے مراد حدود حرم، حدود حرم سے ہی. جو حدود حرم سے باہر سے باندھے گا تو اس پر دم لازم ہوگا. تو حدود حرم کے اندر سے ہی حج کا احرام مانا. مینا بھی حدود حرم میں آتا ہے. صحیح. مینا بھی حدود حرم میں آتا ہے. کسی نے اگر بالفرض ہوٹل سے احرام نہیں باندھا، مینا آ گیا تو مینا میں بھی وہ نیت کر سکتا ہے. صحیح. لیکن مسنون طریقہ یہ ہے کہ مکے میں جہاں وہ ٹھہرا ہوا ہے حدود حرم میں ہوٹل میں، وہیں سے احرام کی نیت کر کے پھر وہ مینا کی طرف یہ روانہ ہو. صحیح. تو اب آپ نے سوال ہی کیا کہ ان کے لیے بہتر کیا ہے کہ حج کی صحیح پہلے کر لیں. تو میرا مشورہ یہی ہے کہ رش اتنا ہوتا ہے اور جانا آسان نہیں ہے، تو لہذا حج کی صحیح وہ بعد میں ہی کرے. طواف زیارت آرام سے، اور آرام سے ہو جاتی ہے. طواف زیارت تو کرنا ہے، وہ تو فرض ہے. یعنی اس میں 2-3 کام ان کو، ایک تو یہ عام طور پہ مکے سے ادھر ادھر کہیں بھی رہ رہے ہیں تو وہاں سے کوئی قافلہ تو آئے گا نہیں اس طرف، ان کو اسپیشل ہی آنا پڑے گا. بالکل. اچھا یہ خود ادھر آئیں گے، پھر یہ طواف کریں گے، اور اس وقت میرا خیال طواف میں بھی رش اچھا خاصا، پھر صحیح کریں گے اور پھر دوبارہ مینا پہنچیں گے. کہیں ایسا نہیں ہے کہ حج کے دنوں سے پہلے ہی آپ نے آپ کو اتنا تھکا لیں یہ. جی اس لیے ہمیں جو ہے نا، جو حاجی ہیں ان کو یہ ترجیح دینی چاہیے اس بات کو کہ ہمارا جو حج ہے، جو فریضہ ہے، وہ احسن طریقے اچھے طریقے سے ادا ہو جائے. اپنے آپ کو تھکائیں نہیں، بلکہ حج کی دن آنے سے پہلے کچھ دن پہلے آپ بندہ آرام کر لے. صحیح. طواف کر رہے ہوتے ہیں، در در عمرے کر رہے ہوتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن بعض اوقات اپنے آپ کو اتنا تھکا دیتے ہیں تو وہ حج میں بیمار پڑ جاتے ہیں. حج میں بیمار پڑتے ہیں. آپ انتظار کریں، آپ حج میں بہت تھکیں گے. بالکل جو تھکانے کا شوق ہے نا، تو وہ تو کہیں نا جس کو تھکن بھی تھک جائے ماشاءاللہ. اور اس تھکن میں بھی لطف ہے حج کے دنوں میں جو. اور ظاہر ہے آپ اپنے آپ کو تیار کریں. مینا کے اندر جو نمازیں ہیں اور سنت مبارکہ 5 نمازیں ادا کرنا ہے تو وہ مینا کے اندر ہو. پھر مین جو اس کا رکن اعظم وقوف عرفہ، تو اتنی انرجی طاقت ہونی چاہیے کہ آدمی اس کے وقوف عرفہ بھی کرے اور اس میں عبادات دعاؤں میں جتنا مشغول رہنا ہے. اچھا اس میں دیکھیں ایک حکمت کہ روزہ حاجی کے لیے مکروہ فرمایا. جی 9 ذوالحجہ کا روزہ حاجی کے لیے مکروہ فرمایا. حالانکہ اس روزے کو کہا جاتا ہے کہ سب سے افضل ترین یہ روزہ ہے نفلی روزوں میں سے. جی جی. یعنی 9 ذوالحجہ کا روزہ. لیکن حاجی کو نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تو اس کی ایک وجہ یہی کہ یہ اب روزے سے تھکائے نہیں بلکہ دوسری عبادت کریں. مناسک میں حج کی ادائیگی میں ان کے لیے دشواری نہ ہو، اس لیے ان کو منع کیا گیا. کیا بات ہے. یہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت بھی حاجیوں پر بھی، اور جو اللہ کے مہمان حجاج کرام وہاں پہ آتے ہیں ان کے لیے خاص شفقت ہے اور رحمت بھی ہے کہ ان کو منع فرمایا دیگر امت کے لیے کہ وہ 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھیں. بلکہ ذوالحجہ کے یہ جو ابتدائی دن ہیں تو اللہ پاک کو بھی یہ پسند ہے کہ اللہ کے بندے ان دنوں میں اللہ کی عبادت کریں. مزید سوال. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ ایک شخص ہے جیسے میں ہی ہوں، اور میں نے جو ہے ایک دکان پرچیز کری کرائے پر، اور اس میں سارا سامان وغیرہ میں نے ڈلوا کے لیا ہے. ایک اپنے کلیگ یا دوست کو میں نے بٹھایا ہے. ان سے میں نے کہا بھائی یہ آپ کو میں نے جو ہے دکان دے دی ہے جو ہے رینٹ پہ لے کر، اور اس پہ سارا مال بھی آپ کا ڈال دیا اور آپ کا کام اسٹارٹ کر دیا ہے. ٹھیک ہے، اب جو ہے اس میں جو بھی آپ کماتے ہیں جو بھی آپ کا ہے سب وہ آپ کا ہے، لیکن اس میں سے 300 روپے جو ہے پر ڈے کے آپ وہ مجھے دیں گے ایز اے رینٹ قیمت میں، یہ سارا سامان اور اس کی. تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ اس کی کچھ رہنمائی فرما دیجیے. اچھا دکان بھی انہوں نے رینٹ پہ لی ہے، سامان بھی انہوں نے ڈلوایا ہے، اب 300 روپے پر ڈے تو 9000 روپے ایک طرح کا ہوا، یہ مہینے کا وصول کریں، کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں یہ عمومی طور پہ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں نا، یہ پارٹنرشپ والی صورت میں کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک کہ بھائی میں نے تمہیں مال دے دیا ہے، تم اسے کماؤ، اس میں مجھے اتنا دیتے رہنا. دیکھیں یہ صورت پارٹنرشپ کی طور پہ تو جائز نہیں ہے، جس کو مداربت کہا جاتا ہے کہ ایک کا پیسہ ہو اور ایک کی محنت ہو. یعنی ایک انویسٹر ہے جو پیسے لگا رہا ہے، دوسرا محنت کر رہا ہے، تو اس کے لیے سامان اگر خرید کے دے دیا جائے یا تم اس کو چلاؤ اور اس میں سے نفع مجھے دیتے رہنا، تو یہ جائز نہیں ہے. اس کا جائز طریقہ یہ ہوتا ہے یا تو اس کو رقم دے دی جائے کہ یہ لو یار تم کاروبار کرو،
تم جو بھی کاروبار کرو گے اس کا جو بھی نفع ہوگا ہم آدھا آدھا تقسیم کر لیں گے یا جو بھی ہوگا. اب ایسی صورت میں یہ جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا یہ طریقہ درست نہیں. یعنی سامان بھی ڈلوا دیا, سلمان بھی انہوں نے ڈلوا دیا اور مجھے 300 روپے دیتے رہنا, تو یہ صورت درست نہیں ہے. اس کا اب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو سیلری کے طور پہ رکھ سکتے ہیں, یار یہ تم کرو, تم اپنی سیلری یہ نا باقی سارا نفع میرا ہوگا, صحیح, تمہیں اتنی سیلری مل جائے گی, یعنی ایز اے ملازم اس کو رکھ سکتا ہے. صحیح ہے. یعنی یہ مداربت کی شرائط میں نہیں آتا. یہ مداربت کی شرط. اگر کوئی شخص ایسا کرنا چاہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں ایسا کرنا, جیسے یہ والی صورت تو یہ ہے کہ ان کو سیلری پہ رکھ لیا جائے, اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر واقعی پارٹنرشپ کرنا چاہ رہے ہیں, پارٹنرشپ کرنے کے لیے ظاہر ہے اب اس کو بھی انویسٹ کرنا پڑے گا. اس کے انویسٹ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جو مال اس نے ڈلوایا ہے اس سے کچھ مال وہ خرید لے, یا شیئرز کے طور پر خرید لے. یعنی اگر اس کے پاس پیسے ہیں تو مال میں جو ان کی شرکت ہو جائے, شرکت ملک ہو جائے, اس کے بعد یہ شرکت کریں تو پھر یہ ہو سکتا ہے. مزید یہ ہے کہ اگر جائز صورت مزید تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں تو دارالفتاء اہل سنت میں آ سکتے ہیں, تو آ جائیں یا فون پر رابطہ کر لیں تو انشاءاللہ. اور اس طرح کے مسائل کے لیے پہلے ہی رابطہ کر لینا چاہیے آپ کے لیے. بلکہ آپ کا تو ایک اچھا طریقہ تھا, یعنی اگر دوسرے وے میں دیکھیں تو کوئی آپ نے پیسے پہ پیسہ نہیں لے رہے تھے, یعنی دکان کا بھی ارینج کر لیا, سامان بھی دے رہے ہیں, تو ایک اچھا طریقہ تھا. لیکن کچھ بیچ میں وہ خامیاں رہ گئی ہیں. تو جب بھی پارٹنرشپ کرنی ہے تو کوشش یہی کریں, دارالفتاء اہل سنت میں آپ ڈائریکٹ رابطہ کر لیجئے, فون نمبر ہیں اس پر آپ رابطہ کر لیجئے. اب تو باقاعدہ ہمارے مرکز الاقتصاد الاسلامی کے جس میں آپ بڑی بڑی کوئی تجارتی معاملات بھی کرنا چاہیں تو اس کے لیے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. کراچی کے اندر, شہر کراچی میں بھی ایک باقاعدہ اس کی برانچ ہے, مرکز ہے, اور اسی کے علاوہ لاہور کے اندر بھی نوری رضوی مسجد کے اندر باقاعدہ مرکز الاقتصاد الاسلامی ایک برانچ موجود ہے. آپ وہاں بھی رابطہ کر سکتے ہیں, یعنی کاروباری معاملات ہوں اور اس طریقے سے آپ ان کے ہاں بھی بآسانی رابطہ ہو سکتا ہے, دارالفتاء اہل سنت میں بھی ہو سکتا ہے. تو راستے بہت ہیں, جگہ بہت سی ہیں, ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور معلومات لے کر پھر ہم آگے بڑھیں تاکہ ہمارے لیے وہ صورت بھی جائز ہو جائے. جی ایس ایم ایس بھی جو ہے نا وہ ایک دو آپ کے مزے کے ہیں, آپ کی فیلڈ سے متعلق ہیں, آپ ماشاءاللہ کافی وراثت میں وہ اللہ پاک نے آپ کو ملکہ دیا ہے. ایک سوال ہے, کہتے ہیں کہ کسی شخص نے کسی کو قرضہ دیا ہو, وہ کہتا ہے کہ قرضہ میری زندگی میں آپ نے ادا کر دیا تو ٹھیک ہے, میری زندگی میں نہیں آپ دے سکے تو میرے مرنے کے بعد میرے ورثہ کو نہ دیجیے گا, بلکہ یہ پیسے کسی مدرسے, مسجد یا کسی کو دے دیں. تو اب مقروض شخص اس وصیت پر عمل کرے یا کیا کرے؟ دیکھیں اس کے لیے تو باہر صورت ورثہ سے رابطہ کرنا پڑے گا. یہ ہے وصیت کہ میرے مرنے کے بعد میرے پیسے جو ہے تم مسجد مدرسے میں دے دینا. وصیت میں دو چیزیں ایک تھے, وصیت کا ثبوت, ایک ہے وصیت پر عمل کرنا. ٹھیک, پہلے تو یہ ہے کہ وصیت کا ثبوت ہو, صرف اس نے اس کو کہا, یہ ورثہ کے سامنے رکھے کہ بھائی آپ کے والد صاحب نے مجھے یہ کہا تھا. اگر ورثہ مانتے ہیں ٹھیک ہے, تو پھر یہ دیکھا جائے گا جتنے مال کی اس نے وصیت کی ہے اس کے 1/3 مال کے اندر آ رہی ہے تو پھر ٹھیک ہے, وصیت کا نفاذ ہو جائے گا. صحیح. اگر 1/3 سے زیادہ ہے وہ پیسے اس کے دیگر مال سے, تو پھر ورثہ کی اجازت پر موقوف ہوگا. ورثہ اگر اجازت دے دیتے ہیں تو اس وصیت پر عمل ہو سکتا ہے, ورنہ یا ورثہ سرے سے انکار کرتے ہیں, نہیں بھئی آپ غلط کہہ رہے ہیں, ہم نہیں مانتے اس چیز کو, ہمارے والد نے یہ نہیں کہا ہوگا, اور اس کے بعد کوئی شرعی ثبوت بھی نہیں, کوئی گواہ بھی نہیں, تو اس صورت میں وہ پیسے ورثہ کو دینے ہوں گے, وہ آپس میں شرعی طریقے سے تقسیم کریں. صحیح. اس طرح کے جو صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ ایک شخص اپنے ورثہ, اپنی اولادوں کے لیے یہ گویا کہ کسی کو کہے کہ ان کو نہیں پیسے دینا, تو اس کی کیا ریزن ہو سکتا ہے؟ دیکھیں کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. یا تو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ بھائی ان کے پاس میں نے ان کو دے دیا ہے, ٹھیک, ان کے پاس بہت کچھ ہے, میں نے سب کو سیٹل کر دیا ہے, اب یہ ہے کہ میری اصالِ ثواب کے لیے اس کے لیے وہ بندہ جائے, یار ان کو نہیں دینا, میرے اصالِ ثواب کے لیے دے دینا. ایک یہ بھی اچھا پہلو ہو سکتا ہے, لیکن اس میں بھی مسئلہ وہی ہے کہ ورثہ کو اعتماد میں رکھ کر کرنا ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ ورثہ کو بالکل ہی محروم کرنے کی نیت ہے, بھائی ورثہ کو دینا ہی نہیں, تو یہ صورت درست نہیں, ان کے لیے ٹھیک نہیں, ان کے لیے ٹھیک. اچھا یہ ورثہ کے اعتبار سے اگر بات کریں تو کسی کا اپنے والد کو یا کسی ایسے کو ظاہر ہے کوئی اتنا پریشان کرتے ہوں گے یا کچھ واقعات ہوتے ہوں گے کہ وہ کہے کہ اب ان کو میرے بعد نہیں ملنا چاہیے, میری جائیداد میں سے نہ ملے, میرے پیسوں میں سے نہ ملے, تو اس اولاد کو یا ان ورثہ کے لیے بھی کوئی آپ کیا فرمائیں؟
دیکھیں عمومی طور پہ ایسی صورت میں کیا کرتے ہیں لوگ آگ کر دیتے ہیں کہ بھئی آگ ہے میری جائیداد سے، اس کو کوئی حصہ نہیں ملے گا. دیکھیں اس طرح آگ کرنے سے تو شرعاً آگ نہیں ہوگا. آگ کے معنی نافرمان ہے، وہ نافرمانی کرتا ہے تو نافرمانی کا گناہ اس کو ملے گا، لیکن اس نافرمانی کی وجہ سے وہ والدین کی جائیداد سے آگ نہیں ہو سکتا. یعنی کل کو والدین نے جائیداد چھوڑی ہے تو اس بیٹا بیٹی کو نافرمان جو ہیں ان کو بھی شرعی طور پہ حصہ ملے گا. تو لہذا اگر وہ اس طرح کرتے بھی ہیں تو شرعی طور پر، یا کوئی وارث دوسرے وارث کو محروم کرتا بھی ہے تو شرعی طور پہ گناہگار ہوگا. اور اس پہ سخت وعیدیں ہیں کہ جو کسی وارث کی میراث سے بھاگے اللہ تعالیٰ جنت سے اس کی میراث کو ختم کر دیتا ہے. تو لہذا والدین کو بھی یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اولاد کو بالکل ہی محروم کر دیں. اور بعض اوقات اولاد ہی والدین کی زندگی میں مطالبہ کر رہی ہوتی ہے والدین سے کہ ہمارا حصہ دو، حالانکہ زندگی میں تو کسی اولاد کا حصہ نہیں ہوتا. اور والدین پر یہ شرعاً لازم بھی نہیں ہے کہ اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو دیں. ان کی ثواب دید پر ہے، دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، نہ دینا چاہیں تو کوئی گناہ نہیں، کیونکہ زندگی میں دینا یہ بطور وراثت نہیں ہوتا. عمومی طور پہ اس کو بطور گفٹ ہی کہا جاتا ہے، یعنی ہبہ کے طور پہ، تحفے کے طور پر ہوتا ہے. زندگی میں اگر دے رہے ہیں تو پھر سب کو دیں، برابر دیں. بہتر مستحب طریقہ یہ ہے. اگر کسی کو کچھ زیادہ بھی دے رہے ہیں، خدمت گزار ہے یا طالب علم دین ہے، اس وجہ سے کچھ کو زیادہ دے رہے ہیں، اس میں کچھ حرج نہیں ہے، لیکن کسی کو محروم نہ کریں. صحیح. غربت کی وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ دو بھائی بہت اچھے ہیں، ایک بھائی کچھ کمزور ہیں، اور تو اس وجہ سے کچھ ان کو زیادہ دے دیا، اس وجہ سے بھی زیادہ دے دیا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. ایک سوال تھا بھائی نے کیا ہے کہ حج تمتع والے اب عمرہ کے بعد مزید عمرہ یا ان دنوں میں پھر کیا کریں مزید؟ حج تمتع والے عمرہ کرنے کے بعد، عمرے کی ادائیگی کے بعد مزید عمرہ کر سکتے ہیں. تو شرعی طور پر یہ جائز ہے. تو جتنے دن باقی ہیں، جتنے عمرے کرنا چاہیں، بہتر افضل طریقہ تو یہی ہے کہ جتنا ہو سکے طواف کریں، نفلی طواف کریں، تو یہ زیادہ افضل ہے. لیکن اگر عمرہ بھی کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی ایک لمٹ میں کریں، اپنے آپ کو بالکل نہ تھکائیں. اور ابھی کچھ دیر پہلے گفتگو ہوئی کہ حج سے کچھ دن پہلے آرام کریں تاکہ حج کی ادائیگی میں پریشانی نہ ہو. یہ عمرے کے لیے مسجد عائشہ جائیں گے یا کہاں جائیں گے؟ دیکھیں عمرے کے لیے ظاہر ہے حرم سے باہر جانا ہوتا ہے، اور حرم سے باہر سب سے قریبی جو جگہ ہے مسجد عائشہ ہی ہے. ٹھیک. تو عمومی طور پہ لوگ مسجد عائشہ ہی چلے جاتے ہیں. تو مسجد عائشہ ہی جانا ضروری نہیں ہے. کوئی جیرانہ جانا چاہتا ہے یا حرم کے باہر کسی اور جگہ جانا چاہتا ہے، وہاں سے احرام باندھتا ہے تو پھر بھی عمرہ ہو جائے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ جو عمرے کا احرام مان رہا ہے، جو مکے میں رہ رہا ہے، تو اس کو حرم سے باہر جانا پڑے گا. اب وہ چاہے مسجد عائشہ جائے یا مسجد جیرانہ جائے، کہیں سے بھی جائے، حرم سے باہر کہیں سے بھی احرام باندھے، اس کا عمرہ ہو جائے گا، اس کا عمرہ ادا ہو جائے گا. جی مزید سوال. حساب سے میرا سوال یہ ہے کہ حج کے دنوں میں اگر کسی اسلامی بہن کے مخصوص ایام شروع ہو جائیں تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ برائے کرم رہنمائی سے نواز دیجیے. جی دیکھیں ایسی صورت میں حج کا احرام تو وہ باندھ لیں گی، ٹھیک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. حج کا احرام باندھ کے حج کی نیتیں کریں گی، مینا میں بھی وہ آ جائیں گی. صرف نمازیں نہیں پڑھنی، کیونکہ اس حالت میں نماز پڑھنا جائز نہیں، معاف ہے. اور باقی ذکر و اذکار وہ کرتی رہیں. انہوں نے مزدلفہ بھی جانا ہے، وقوف عرفہ بھی کرنا ہے. اب مسئلہ آئے گا ان کا، یعنی حج کے تمام رمی وغیرہ سب کچھ کرنا ہے. ایک نماز نہیں پڑھنی اور طواف زیارہ پاک ہونے کے بعد کرنا ہے. ٹھیک. اگر تو انہیں اتنا موقع نہیں مل رہا، یعنی پہلے سے ہی مخصوص ایام میں تھیں اور پاک ہوتے ہوتے 12 ذوالحجہ بھی گزر گیا، تو اس صورت میں ان پر اس تاخیر کی وجہ سے کوئی دم لازم نہیں ہوگا. یہ اپنے طواف زیارہ کو مؤخر کریں گے، پاک ہونے کے بعد کریں گے. ہاں اگر کسی خاتون کو ایسا تھا کہ کیونکہ طواف زیارہ کا جو وقت ہے وہ 10 ذوالحجہ کی صبح صادق سے شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک. تو صبح صادق سے وہ پاک تھیں، بعد میں ان کو مخصوص ایام شروع ہوئے، یعنی ان کو اتنا موقع ملا کہ وہ طواف زیارہ کر سکتی تھیں اور انہوں نے نہیں کیا اور مخصوص ایام آ گئے، تو پھر تو ظاہر ہے پاک ہونے کے بعد ہی انہوں نے کرنا ہے. لیکن اب اس تاخیر کی وجہ سے ان پر دم لازم ہوگا. لیکن جو پہلے سے ہی مخصوص ایام میں تھیں اور ان کو موقع ملا ہی نہیں اور 12 کے بعد ہی وہ پاک ہوئی ہیں، تو پاک ہونے کے بعد ہی طواف زیارہ کریں گی، لیکن ان پر کوئی دم لازم نہیں ہوگا. اس صورت میں دم لازم ہے.
نہیں ہوگا. یہ پھر ظاہر طواف زیارت نہیں ہوا, پھر طواف ودا, یہ سب کچھ بعد میں یہ بعد میں. بھلے ان کو. اور طواف وداع میں تو یہ ہے کہ اگر عورت مخصوص ایام میں ہو تو طواف وداع اس پر لازم نہیں, ساکت ہو جائے گا. لیکن اگر لمبا ٹائم پیریڈ بھی ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, مطلب 2-4 دن اور بھی مزید مؤخر ہوا طواف زیارہ وغیرہ. اچھا, اس میں کچھ قافلے ہوتے ہیں بعض اوقات کے, کچھ تو اپنے ملک آنے جا رہے ہیں, کچھ مدینے شریف جانے والے ہوتے ہیں, تو ان کو مشورہ کیا دیں گے کہ آپ 1-2 دن رک جائیں یا کیا کریں ایسی خواتین کا؟ جی ہاں, جی. اب قافلہ جا رہا ہے مدینہ منورہ, کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں اس حالت میں جا تو سکتی ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں حرم میں داخلہ ان کا منع ہوگا, مسجد میں داخلہ منع ہوگا, مسجد نبی شریف میں داخلہ, کسی بھی مسجد میں داخلہ ان کے لیے جائز نہیں ہوگا, باہر ہی حرم سے باہر ہی رہیں گی وہ. لیکن مسئلہ جب آتا ہے جب وہ مدینے سے مکہ ہیں, ہاں راستے میں پھر میقات, اور یہ پہلا احرام ابھی وہ ہے, تو لہذا تو ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ یہ اے سی والی کنڈیشن میں پاک ہونے کے بعد ہی وہ جائیں, تاکہ واپسی میں ان کے لیے پریشانی نہ ہو. لیکن اگر وہ بالفعل حرم سے باہر بھی آتے ہیں, کیونکہ اگر حالت احرام میں ہے نا, تو حالت احرام میں اگر میقات سے باہر بھی چلے گئے واپسی آ گئے, اس میں کوئی مزید کوئی احرام ان پر لازم, کوئی عمرہ لازم نہیں ہوگا اگر پہلے سے حالت احرام میں, اگر وہ ساری پابندیاں کر رہی ہیں تو. ٹھیک. جی ناظرین کرام, کافی اس کے مسائل اور پھر خواتین کے دائرے ان کے بھی شرعی مسائل ہیں, اور الحمدللہ دارالفتہ اہل سنت کی طرف سے باقاعدہ ایک سروس کا آغاز کیا گیا ہے کہ جس پر اسلامی بہنیں خواتین اپنے شرعی مسائل سیکھنے کے لیے اس واٹس ایپ نمبر پر جب وہ رابطہ کریں گی تو آگے ان کو جو رہنمائی ملے گی وہ بھی خواتین اسلامی بہنوں کی طرف سے جو باقاعدہ مدنیہ ہیں اور دارالافتاء کے تحت رہ کر تخصص فی الفقہ بھی کر چکی ہیں, تو ان کی طرف سے ان کو رہنمائی اور وہ جواب بھی دیے جائیں گے. تو اس سروس سے یہ بہنیں بطور خاص جو اپنے کئی ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ دائرے وہ ہر ایک سے شیئر نہیں کر سکتی, دینی مسئلہ پوچھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ کا بالفرض وہاں بھی رابطہ نہیں ہو رہا تو دارالفتہ اہل سنت سے باقاعدہ فون پر پوچھ لیں. دارالفتہ اہل سنت کی جو سروس ہے, حج سروس ہے, اس کے اوپر بھی آپ پوچھ سکتی ہیں, کیونکہ دینی مسئلہ ہے, شرعی مسئلہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی خواتین اس مقصد کے لیے بھی حاضر ہوتی اور وہ آ کر باقاعدہ پوچھتی تھیں اور سوالات بھی کرتے تھیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جواب بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے. اللہ پاک ہم سب کو شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حجاج کرام جو چلے گئے ہیں یا جو تیاریوں میں ہیں, اللہ سب کو حج مبرور کی توفیق عطا فرمائے. جن بھائیوں اور حاجیوں کے حج میں کوئی قانونی پیچیدگیاں ہیں, رکاوٹیں ہیں, اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور فرمائے. اس سال انہیں حج کی سعادت بھی دے, قدم قدم پر ان کی حفاظت فرمائے. ہمارے وطن پاک کی بھی اللہ پاک حفاظت فرمائے, اپنے حفظ و امان میں رکھیں. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا, آپ سے اجازت چاہتے فی امان اللہ. ہادیو رہنما ہمارے علماء, ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ, پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.